تشریف فرما حضرات اساتذہ کرام، اس پروگرام کے ذمہ داران اور عزیز طلباء، بات یہ ہے کہ آپ یہاں سنانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سننے کے لیے آئے ہیں۔ آج کا دن اور آج کا موضوع ہی یہی ہے، آپ سنانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سننے کے لیے آئے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ صبح 8 بجے سے آپ سنا رہے ہیں، سناتے سناتے یقیناً آپ تھک گئے ہوں گے، تو ہم بھی تو 8 بجے سے سن رہے ہیں، سنتے سنتے ہم بھی تو تھک گئے ہیں۔ جس اسپیڈ سے گاڑی چل رہی ہے، صبح 8 سے لے کے اس وقت رات کے 9 بجنے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم موضوع کو پلٹ دیں کہ اب ہم سنانے لگے اور آپ سننے لگے، بات الٹی سی لگ رہی ہے۔ اور سنانے کی جو کچھ تھوڑی بہت باتیں رہ گئی تھی تو مولانا ایوب صاحب نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، دائیں بائیں کچھ کسر رہ گئی تھی تو وہ مولانا اکرام صاحب نے پورا کر دیا ہے۔ اس لیے میں بیچ میں بیٹھا ہوں، خیر الامور یا وسطها، اب تو دعا کر لی جائے۔ آپ سنانے کے لیے آئے، ہم سننے کے لیے آئے، ہم سے اگر سننا ہے اور آپ سنیں گے، ہمیں اگر سنانا ٹھہرا اور آپ کو سننا ہے، تو اب ان دونوں کے بیچ میں دعا ہے، دعا کر لی جائے، یہ سب سے بڑھیا بات رہے گی۔ اس لیے کہ میں محسوس کر رہا ہوں ماشاءاللہ، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے دل کی بات اس طرح سناؤں، کیسے سناؤں، کیونکہ میں مقرر نہیں ہوں اور آپ لوگ ایسے دھواں دھار مقرر ہیں کہ بعض بعض کی زبان سے تو صاحب مجھے اپنے کان پہ جو ہے انگلی رکھنے کی ضرورت پیش آ رہی تھی، میں مقرر نہیں، اس لیے وہ جو انداز خطابت کی آپ کی زبان ہے، اس زبان میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ کسی نے کہا ہے، بہادر شاہ ظفر نے، کہ سنا ہے کہ ہے راہ دل ہی سے دل کو، سنا ہے کہ ہے راہ دل ہی سے دل کو، کیا کرتا آگاہ دل ہی ہے دل کو، وہ دل ہی سے پوچھو جو ہے دل میں آئی، نہ تم مجھ سے پوچھو نہ میں تم سے پوچھوں، بتا دے گی یہ بات ساری خدائی۔ تو دل کی آواز جو ہوتی ہے بھائی، وہ پر نہیں طاقت پرواز مگر رہتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ صبح سے اتنی لمبی نشست، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ میری زندگی کا یہ اس قدر لمبی نشست ہونے میں یہ پہلا پروگرام ہے، اس سے بھی لمبی لمبی نشستیں ہم نے دیکھی ہیں اور اس کو نبھایا ہے، لیکن نشست کی یہ جو طوالت رہی، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے، یقین مانیے کہ شاید میں ابھی کچھ ہی دیر پہلے بیٹھا، اب ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا اپنی سمجھ ہے، اپنی فکر ہے۔ میں جس فکر کو لے کر کے بیٹھا ہوں، اگر آپ اسی کے بقدر 4 دن تک اور بیٹھے رہیں تو مجھے اتنی ہی توانائی ملے گی کہ جتنا اب مل رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں بلا مبالغہ بتاتا ہوں،
کہ جہاں تک میری اپنی معلومات، جہاں تک میرا تحفظ ختم نبوت کے موضوع پر مطالعہ پہنچ ہے، اس کی روشنی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس نوعیت کا پروگرام یہ شاید پہلا پروگرام ہے۔ شاید کا لفظ اس لیے لگا دیا کہ ممکن ہے، امکان تو بہت ساری چیزوں کا ہے، لیکن اس نوعیت کے پروگرام کا ابھی تک میرے نالج میں کوئی ایسا ثبوت نہیں جو میں دیکھا، اور کم از کم ہندوستان کی سطح پر تو بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنی نوعیت کا یہ پہلا پروگرام ہے اور انتہائی کامیاب پروگرام ہے۔ اس پروگرام کی کامیابی کی ضمانت کا صحرا آپ لوگوں کے سر جاتا ہے، اور آپ کے واسطے سے آپ کے اساتذہ اور مدارس کے جو ذمہ داران ہیں، جنہوں نے آپ کی تیاری میں یقیناً مجھے 100% یقین ہے کہ انہوں نے وقت ضرور لگایا ہوگا، تبھی آپ اس مرحلے تک پہنچے۔ مثال کے طور پر یہ رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع اگر دیکھا جائے، بعض طلباء نے کچھ عبارتیں پڑھنے میں غلطیاں کی ہیں، احادیث کے پڑھنے میں، اعراب میں غلطیاں کی ہیں، مرزائی عبارتوں کے پڑھنے میں غلطیاں کی ہیں، تھوڑی بہت غلطیاں ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آواز کہیں آپ کی اور جگہ پہنچے تو کوئی اس کو دلیل بنا لے، اس لیے میں ابھی سے کہہ دیتا ہوں کہ غلطیاں ہوئی، لیکن مجموعی طور پر جو میں دیکھ رہا ہوں، موضوع کے تعلق سے کوئی جزو ایسا نہیں رہ گیا کہ جو چھوٹ گیا، کسی نہ کسی نے اس کو ضرور لے لیا۔ میں نگاہ لگائے ہوئے تھا کہ ایک جزو چھوٹ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ کب کون اس کو بیان کرتا ہے، کب کون بیان کرتا ہے۔ جب رفع و نزول عیسیٰ کا مسئلہ چل رہا ہے اور وفات عیسیٰ کا تذکرہ آ رہا ہے، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل ہونے کے ساتھ مرزائی کہتے ہیں کہ کشمیر کو وہ مدفون ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو کون بیان کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اخیر سے 2-3 عدد پہلے جو مقرر گزرا ہے اس نے اس موضوع کو بھی بیان کر دیا، چاہے مختصر سا بیان کیا ہے۔ طالب علمانہ بھی ساتھ میں اور کسی موضوع کا اس طرح سے احاطہ کر لینا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ختم نبوت اجرائے نبوت کا جو موضوع تھا، ظاہر سی بات ہے وہ موضوع دیا ہی آپ کو گیا تھا۔ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ماشاءاللہ طلباء نے اپنے طالب علمانہ بساط میں جو تیاری پیش کی، میں تہہ دل سے آپ سبھی حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب اس کا ایک آگے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ یہ پروگرام پورے ہندوستان کے لیے اللہ نے چاہا تو یہ نمونہ بنے گا، اور اس خیر کا ذریعہ آپ بنیں گے، آپ اس کی پہلی اینٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ موضوع کے تعلق سے میں کیا کچھ عرض کروں؟ میں نے کہہ دیا کہ یہ وقت سنانے کا نہیں ہے، سنانے کی جب میری باری آئے گی تو پھر آپ سنیں گے۔ بعض طلباء نے تعبیرات میں بھی کچھ وہ اپنے حساب سے کی ہے تعبیرات، اس کو نہیں کہہ سکتے کہ غلطی ہے، غلط ہے، یہ نہیں ہے۔ طالب علم کی تعبیر وہی کہہ سکتی ہے جو ہو سکتی ہے، محنت کی ہے۔ بعض طلباء نے دیکھا بعض کتابوں کی یعنی آدھے صفحے کی عبارتیں انہوں نے ایسی رٹ ڈالی ہیں کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو بتا سکیں گے
لیکن تسلسل، روانی اور موضوع سے ربط ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس کی اپنی تقاضات ہے. حالانکہ وہ مجھے یاد ہے کہ کہاں کہاں کن کن عبارتوں سے، کن کن کتابوں سے انہوں نے عبارتیں لی ہیں، میں بتا سکتا ہوں. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ٹھہری ماشاءاللہ اس قدر روانی کے ساتھ اور ربط کے ساتھ بیان کیا کہ بہت کم لوگ اس کو پکڑ پائیں گے. ایک طالب علمانہ بھی ساتھ میں اور اس معیار کو پہنچنا یہ بڑی خوشحالی کی بات ہے. طلباء عزیز، آپ حضرات کے لیے یہ جو فکر یہاں کے ذمہ داران نے، مجلس تحفظ ختم نبوت حیدرآباد ٹرسٹ کے ذمہ داران نے جو اوڑھی ہے، آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک عام پروگرام کی طرح سے پروگرام ہے، آپ آئے کھائے کچھ سنے سنائے اور چل دیے. نہیں، یہ ایک کسی ایسی بڑی تحریک سے آپ کو وابستہ کرنے کا منصوبہ ہے کہ جو انشاءاللہ دین اور دنیا دونوں میں ہماری کامیابی کا ضامن ہوگی. مسابقوں میں اور بھی بہت سارے مسابقوں میں آپ شریک ہوئے ہوں گے، اور میں جانتا ہوں آج تو میں پڑھ رہا تھا منصف اخبار اور کون سا، تو صاحب ایک ایک پیج تو اس میں وہ خالی مذہبی عنوانات ہی پہ رہتے ہیں اور مختلف نوع پروگرام، ان میں مسابقوں کے بھی تذکرے دیکھتا رہتا ہوں میں. ایسے بھی مسابقے ہوتے ہیں ہندوستان میں کہ یہاں جو آپ کو انعام پیش کیا جائے گا وہ غلط نظر آئے، اور اس سے کہیں بہت زیادہ کئی گنا لمبی لمبی رقمیں توصیفی اسناد وہ پیش کیا کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ آج آپ جس مسابقے میں شریک ہوئے، یہ دنیاوی جتنے بھی مسابقے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آئندہ چل کر کے کہ وہ سارے مسابقے اور ان کے انعامات اس مسابقے کے آگے گرد نظر آئیں گے. وجہ کیا ہے؟ یہاں ذمہ داران نے خالی آپ کو بلانا ایک کام نہیں سمجھا ہے، آپ کو بلا کے ایک ایسی مقدس عبادت سے وابستہ کر دیا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنت میں کل میدان قیامت میں ہماری نجات کا یہ ضامن بنے گا. بے شمار ایسے آپ کو واقعات ملیں گے کتابوں میں مبشرات کے نام سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفظ ختم نبوت کی خدمات سے وابستہ افراد کے لیے بے شمار مبشرات ہیں. آئندہ انشاءاللہ آپ اس کا جزو بننے والے ہیں. اس پر نظر نہ رہے آپ کی کہ انعام ہمیں تو نہیں ملا، کیونکہ انعام تو ایک ضابطے کے تحت ہے نا. ضابطے کو ملحوظ نہیں رکھا جائے گا، بے ضابطگی ہوگی تو وہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. اب نمبر دیتے ہوئے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھئی اسلامی موقف کی وضاحت پوری کی یا نہیں کی. اسلامی موقف کی وضاحت کرنی تو پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ قادیانی موقف کی بھی وضاحت کی کہ نہیں کی. ان دونوں چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں تیسرے مرحلے میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ انداز بیان کیسا ہے، مقبول ہے، دل نشیں ہے، اچھے پیرائے میں ہے یا اس میں کچھ فرق ہے. تو اب یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. یقیناً ہم ان سب کو سامنے رکھ کے ہی آپ کو نمبرات دیں گے، لیکن ادھر میرے بھائی آپ کی نظر نہیں جانی چاہیے. نظر اس طرف جانی چاہیے کہ آپ کے اساتذہ نے قابل مبارکباد اور صد مبارکباد مدارس کے جو ذمہ داران ہیں
جنہوں نے آپ کو اس تحریک سے، اس تنظیم سے وابستہ ہونے کے یہ مواقع فراہم کیے ہیں۔ انشاءاللہ یہ چیز آپ کی دنیا تو جو مقدر میں وہ آگے رہے گی، جو نہیں ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن عقبہ کے لیے تو 100% کامیابی کی ضمانت ہے۔ اب آپ اس نظر سے دیکھیں کہ انعام اہم ہے یا جس مقدس تحریک سے آپ جڑ گئے اس واسطے سے وہ اہم ہے۔ انعام کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ میں نہیں جانتا کہ کون سے ہمارے طلباء عزیز کس مدرسے سے وابستہ ہیں، لیکن مجموعی طور پر یعنی تقریباً تمام ہی کا جو لب و لہجہ تھا، انداز بیان تھا، اور اس کے اندر جو مواد تھا، مضمون، میں سن کر کے آشش کر رہا تھا اور دل سے میرے دعا نکل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے صدقے میں ہم لوگوں کو بھی اپنے اس عظیم خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ تحفظ ختم نبوت یہ مستقل بذات عبادت ہے، آپ یاد رکھیں، صرف خدمت نہیں ہے، عبادت ہے۔ اس کا تقدس، اس کی پاکیزگی، اس کا احترام، اس کا جو حق ہے، یقین مانیے ہم کچھ ادا نہیں کر پا رہے ہیں، ہم کچھ بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ادا کیا، جب ادا کرنے پر آئے تو آپ کو نمونے کے طور پر بتا دوں کہ حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے جید الاستعداد عالم، جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بانی اور زبردست صوفی، خانقاہی سلسلے سے تعلق رکھنے والے، کبھی فرض تو بہت دور کی بات، نوافل اور سنن کا اہتمام بھی فرض کے برابر۔ جب انہیں اس کی فکر سوار ہوئی، فتنہ اس علاقے میں پھیلنے لگا، تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، محمد علی تم اوراد و وظائف میں لگے ہوئے ہو اور یہ قادیانی بھیڑیے ہماری امت کو اچک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بیدار ہوئے تو تڑپ گئے اور اس کے بعد زندگی کا معمول بنا لیا کہ تحفظ ختم نبوت یہ ایک ایسا مشن تھا ان کے نزدیک کہ جس سے سکون دل ملتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اس پر کام لیا تو اس رودات کو میں کہاں تک سناؤں، کتنی کتابیں وجود میں آئی، کوئی جیلر ہے، کوئی ماسٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی پولیس ہے، کوئی کلی ہے، کوئی معمولی درجے کا ملازم ہے، کوئی خادم ہے، کوئی پتہ چلا کہ زراعت کے پیشے سے وابستہ ہے، ملازمت، کوئی طبقہ ایسا نہیں بچا ان کے متعلقین میں کہ جس نے تحفظ ختم نبوت اور رد قادیانیت کے موضوع پر معقول کتابیں تصنیف نہ کی ہوں۔ علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بلند پایا محدث، یہ سبق ہے ہم سب کے لیے، اہل مدارس کے لیے بھی اور ان اہل علم کے لیے بھی کہ جو علم کے اندر مگن رہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ہمارے اکابر نمونہ ہیں، فقہ میں، حدیث میں ید طولہ رکھنے والے، لیکن صاحب کہنے لگے کہ یہ میری زندگی تو ضائع ہو گئی، یہ ضائع ہو رہی میری زندگی۔ پوچھا لوگوں نے کیوں حضرت؟ کہنے لگے کیا کرتے ہیں، فقہ میں نہیں تو کرتے ہیں کہ ہم حنفی المسلک کو ترجیح دے دیتے ہیں اور شافعی المسلک کو مرجوع بتا دیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ لیکن کل میدان قیامت میں کیا اس کی بات پرس ہوگی کیا کہ تم نے حنفی مسلک کو راجح کیوں نہیں قرار دیا؟ جب فکر سوار ہوئی تو حالت یہ ہو گئی کہ
तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को अपनी पूरी जिंदगी का एक ओढ़ना बिछौना बनाया, और ऐसा बनाया कि पूरे यानी हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस मौजू पर ऐसे ऐसे अफराद पैदा कर दिए हज़रत अल्लामा कश्मीरी ने कि अगर एक एक का तज़किरा करूं तो पूरी पूरी रात गुजर जाएगी। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इदरीस साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह, और इस तरह से मौलाना यूसुफ साहब बनोली रहमतुल्लाह अलैह, और मौलाना मुर्तजा हसन साहब चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह, पता नहीं कितनों का नाम शुमार कराऊं मैं आपको। मेरे भाई, आप लोगों को दिल से दुआ देनी चाहिए अपने असातिज़ा को और जिम्मेदारान मदारिस को कि उन्होंने आपको इस मिशन से वाबस्ता रहने के लिए एक सुनहरा मौका फराहम कर दिया है। और फिर दूसरे नंबर पर ये आपके जो यहाँ ट्रस्ट के तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट के जो जिम्मेदारान हैं, यकीनन इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं आपके लिए। कितनी रातें खर्च की होंगी, कितने दिन इन्होंने लगाए होंगे, जब जाकर आप आसानी से यहाँ बैठे हैं। इनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला इन्हें सही सलामत रखे, मजीद अज़्म हौसला दे कि अब ये तहरीक जो चल रही है इसकी बुनियाद आज यहाँ पड़ी है। अल्लाह ने चाहा तो ये यहाँ के लिए नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, और अल्लाह ने चाहा तो इससे आगे बढ़कर सरहद पार करके ये बहुत से ममालिक के लिए नमूना बनेगी इंशाअल्लाह। अब आपसे एक उम्मीद मैं लगाए हुए हूं कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जो खिदमत है, एक तहरीक है, इससे तो आप वाबस्ता हो गए ना जी। तो कुछ ही बोल रहे हैं और बकिया खामोश क्यों है, समझ नहीं रहे। सब हो गए जी, तो जरा शौक से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब हो गए। अच्छा, तन्हा आप इससे वाबस्ता रहेंगे या अब आप अपनी जमात बनाएंगे? अब ये तय कर लीजिए कि जमात का इतलाक कम से कम 3 पर होता है ना, तो कम अज कम अपने 2 साथियों को अपने साथ जरूर मिलाएंगे कि हमें मरते जीते हैदराबाद में हो, हैदराबाद से बाहर हो, दुनिया के जिस गोशे में हो, जिन हालात में भी हो, हमें इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तहरीक से हर हाल में वाबस्ता रहना है। रहेंगे? इस वाबस्तगी का एक पहला वजीफा बता दूं, लेकिन याद रखिए इस वजीफे में आपसे कुछ मुतालबा करूंगा, आप देंगे भी या नहीं देंगे? जी, इसलिए कि जब लेने का कोई आदि होता है तो बहुत शौक से, और जब देने की बारी आती है तो थोड़ा धीरे से आवाज निकलती है। तो आपकी आवाज भी धीरे से निकल रही है या जोर से निकल रही है? मैं 2 चीजों का मुतालबा करूंगा, देंगे आप? भाई जिसको ना देना हो वो अभी से तय कर ले, बोले नहीं कम अज कम, वरना ये वादा खिलाफी होगी। एक तो आपसे मुझे लेना है 1 मिनट का वक्त, आप पूरी जिंदगी में दे दें, साल में दे दें, महीने में दे दें, हफ्ते में दे दें, दिन में दे दें, हर दिन दें, हर हफ्ता दें, हर महीने दें, हर साल दें, जो तरतीब आप अपना लें, तरतीब आपको ऊपर, लेकिन 1 मिनट का वक्त चाहिए आपका। देंगे आप? उसमें क्या करना है? उसमें सिर्फ एक दुआ करनी है। दुआ ये करनी है कि या अल्लाह तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के जो खुदाम और शुहदा दुनिया से जा चुके हैं उन्हें अपना कुर्ब नसीब फरमा, और जो जिंदा हैं जहां कहीं भी हैं उन्हें खैर व आफियत नसीब फरमा।
1 منٹ سے کم ہی کا وقت لگے گا، پورا نہیں لگے گا. اگر پوری تجوید کے ساتھ جیسے انداز خطابت میں آپ لوگ کہہ رہے تھے، اگر اس طرح بھی کہیں گے تبھی بھی 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا. کیا دعا کرنی ہے؟ تحفظ ختم نبوت کے جو شہداء اور خدام اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں اپنا قرب نصیب فرما، اور جو زندہ ہیں جہاں کہیں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں انہیں خیر و عافیت نصیب فرما. کریں گے آپ؟ اور اللہ جانتا ہے کون تحفظ ختم نبوت کی خدمت کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. کسی کے پیشانی پر لکھا ہوا تو نہیں ہے، اس میں سب آگے، پوری دنیا کے آگے. 1 منٹ کا یہ وقت ہم نے مانگا ہے، اب آپ دیں گے. ہر دن دیں گے، ہر ہفتے دیں گے، ہر مہینے دیں گے، یا زندگی میں 1 مرتبہ دیں گے؟ معمول بنا لیجیے. کسی ایک نماز میں 5 نمازیں ہیں، دعا ضرور مانگتے ہوں گے آپ. کسی ایک نماز میں آپ 1 منٹ کی یہ دعا اپنا معمول بنا لیں. جو بھی معمول بنایا ہوا ہے وہ سمجھ جائے کہ تحفظ ختم نبوت کی تحریک سے وابستہ ہے. جس دن اس وظیفے میں کوتاہی آ جائے اور قضا ہونے لگے تو اب آپ سمجھ جائیے گا کہ ہم اس تحریک سے ٹوٹ رہے ہیں. یہ فارمولہ ہے جٹنے کا اور ٹوٹنے کا، جڑنے کا اور ٹوٹنے کا. یہ دونوں فارمولہ بھی آپ ہی کے پاس ہے. جب تک آپ دعا میں مشغول رہیں تو سمجھ جائیے الحمدللہ ہم اس سے وابستہ ہیں. رہیں گے، اوروں کو بھی کریں گے انشاءاللہ. تو 1 منٹ کا وقت میں نے آپ سے مانگا ہے. دوسری بات یہ ہم نے آپ سے مطالبہ کرنا ہے وہ یہ کہ آپ جہاں کہیں بھی رہے، ابھی تو تعلیمی پیریڈ ہے، مجھے معلوم ہے کہ سارے سوم سے لڑکے ماشاءاللہ یہاں شریک میں مسابقے میں، اس میں ہفتوں کے دورے کے تکمیلات کے بھی ہوں گے، بڑے مدارس کے. آپ کو جہاں کے، آپ نہیں جانتا میں کہ آپ کہاں کے ہیں، کس صوبے کے ہیں، کس ضلع کے ہیں، کس علاقے کے ہیں، جہاں کہیں بھی رہیں آپ، یا تو آپ تحفظ ختم نبوت کی مجلس بنائیں یا مقامی طور پر جو مجلس قائم ہو اس سے وابستہ رہیں اپنے قریب سے قریب تک. کریں گے؟ طالب علم ہے تو طالب علم آنا ہے، اس سے آپ کو وابستہ رہنا. صرف مثلا جو حیدرآباد شہر کے ہمارے عزیز طلباء ہیں، یہاں خود مرکزی مجلس قائم ہے، آپ کچھ نہ کریں تو صرف حضرت مولانا ارشد علی صاحب سے، مولانا انصار اللہ صاحب سے اور بھی یہاں خدام ہیں، کبھی ایک ٹیلی فون پر ایک دعا سلام نہیں کر دیا، حضرت میں آپ کے پروگرام میں شریک ہوا تھا، بس بطور یاد دہانی آپ کی دعا سے آپ سے دعا کی درخواست کرنے کے لیے میں نے فون کیا، بس میں مربوط ہوں آپ سے، کوئی میرے لائق خدمت ہو آپ بتا دیں. کوئی بہت بھاری کام تو نہیں ہے جی؟ کیا بھاری ہے؟ نہیں ہو پائے گا. ہر مہینے نہیں ہو سکتا ہے، 6 مہینے سال بھر میں کبھی نہ کبھی تو آپ کو موقع ملے گا ہی. آپ دفتر میں آ جائیں، کچھ نہیں 1 منٹ کے لیے آپ آئے، اس میں آپ نے قدم رکھ دیا کہ یہ دفتر ہے، ہم اس سے وابستہ ہیں، ہم آئے، جو بھی خطاب ہو سلام کیا آپ نے، آپ آ جائیں. جڑے رہنے کی ایک شکل یہ بھی ہے. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ کچھ مالی قربانی بھی پیش کریں، چاہے 1 روپیہ سے. والدین آپ کو خرچ کے لیے ضرور دیتے ہوں گے کچھ نہ کچھ. آپ معمول بنا لیجئے کہ ہم سال میں 1 روپیہ تحفظ ختم نبوت کے خطام جہاں کہیں بھی خدمت انجام دے رہے ہوں گے، ہم ان کو 1 روپیہ ہدیہ دیں گے. جہاں بھی دفاتر قائم ہے آپ ہمیں دیجیے. نہیں کہیں دفتر ہے تو 1 روپیہ آپ اگر فون پر خرچ کرتے ہیں تو اس میں بھی ادائیگی ہوگی ختم نبوت کی نسبت سے. کوئی بھاری چیز تو نہیں ہے. میں نے 1 منٹ کا وقت مانگا ہے اور دوسری چیز یہ مانگی ہے کہ جہاں کہیں بھی رہیں آپ ختم نبوت کی مجالس سے وابستہ رہیں. مجلس بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ جمبو جیٹ مجلس بنے گی، ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے. 3 آدمی جمع ہو کر مجلس ہے، آپ اپنے گھروں کو جائیں گے، جس ضلع میں بھی ہوں، جس
جس قصبے کے بھی ہوں، جس دیہات کے بھی ہوں، آپ اپنے گھر میں 2 آدمیوں کو اور جوڑ دیجئے، تیسرا آپ ہیں، آپ وہاں سے مولانا ارشد علی صاحب کو فون کر دیجئے کہ الحمدللہ ہم اس گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں مجلس قائم ہے 3 آدمیوں کی، اس کا ایک ممبر میں ہوں، ایک ممبر ہماری والدہ ہے، ایک ممبر ہمارے والد ہیں، ایک ممبر میں ہوں، 2 ممبر ہمارے دائیں بائیں بازو کے ہمارے پڑوسی ہیں یا ہمارے بھائی ہیں، میرا نمبر یہ ہے، اس گاؤں سے متعلق کوئی خدمت ہو تو مولانا مجھے بتائیے۔ مجلس کا اتنا ہی مطلب ہے، کوئی بھاری تو نہیں ہے کام جی، بھاری ہے؟ آپ سال میں اگر کبھی آپ نے توفیق ملی اور اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ عہد آپ کا پورا ہوتا رہے گا۔ بقیہ جو منتہی درجات کے ہمارے عزیز طلبہ ہیں ان کو میں یہ ایک اعلان ابھی سے بتا دوں کہ دارالعلوم دیوبند میں ہر سال 5 دن کا مستقل تربیتی کیمپ لگتا ہے، جس میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث ہوتی ہے۔ وہ ساری بحثیں علمی انداز کی ہوتی ہیں، عوامی نہیں، انداز خطیبانہ نہیں ہوتا۔ اس میں جتنے جیسے آپ نے یہ دلائل کتابیں جتنی آپ نے پڑھی ہیں، حوالے دیے ہیں نا، ساری کتابیں بھی آپ کو پروجیکٹر کی مدد سے دکھائی جائیں گی، پڑھائی جائیں گی، سنائی جائیں گی، بتائی جائیں گی، ایک علمی انداز کا۔ یہ ایک مجلس ہوتی ہے 5 دن کی، اور کسی بھی مدرسے سے 10 طالب علم دارالعلوم جا سکتے ہیں، ان کے کھانے پینے رہنے ناشتے وغیرہ کے تمام تر مصارف دارالعلوم دیوبند دیتا ہے۔ لیکن اب آپ کہیں کہ میرے آنے جانے کا کرایہ بھی دارالعلوم دے، تو یہ نہیں دے، یہ تو آپ کے ابا حضور ادا کریں گے، دیگر مصارف تو اٹھائے گا ہے نا۔ آپ کو موقع لگے تو آپ وہاں ضرور شریک ہوں، اس کے ضابطے کے مطابق۔ ہمیشہ یاد رکھیں 20 سے لے کے 25 شعبان، 19 شعبان کو شروع ہوتا ہے اور 24 یا 25 شعبان تک چلتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تاکہ آپ اپنے گھروں کو واپس آ کے رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ تو ایک باتیں تھی میرے دل کی، وہ میں نے بے ترتیب سی صحیح کہہ دی ہیں۔ یقین مانیے میرے دل سے روئے سے دعا نکل رہی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ پروگرام پورے ہندوستان کے لیے نمونہ بنے گا، اور اس میں تعاون ان تمام ذمہ داران مدارس کا ہے، اساتذہ کا ہے، کہ جنہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ اپنے طلبہ کو وقت دیا ہے اور انہیں اس قابل بنایا ہے کہ یہ آپ کے بھیجے ہوئے طلبہ اب اس تحریک کی پہلی اینٹ بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہم سب کے لیے نفع بخش بنائے، اور دین اور دنیا دونوں کو اللہ تعالیٰ اس خدمت کے صدقے سنوار دے، اپنی مرضیات کا، اپنے رضامندی کا ذریعہ بنائے۔ اس میں جو کوئی کوتاہی ہو رہی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔